جب کوئی شخص اعمال کے درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو وہ حلال اور حرام کی تفریق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ جائز اور ناجائز کے تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو گناہ صغیرہ بھی بہت بڑے نظر آتے ہیں، ان گناہ صغیرہ سے بھی وہ اجتناب کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گناہ صغیرہ سے بھی پاک کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایمان کے درجہ کمال کو بھی پہنچ جاتا ہے اور تقوی کے درجہ کمال کو بھی وہ پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ درجہ کمال حاصل کر لیتا ہے ایمان و تقوی میں تو پھر وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، جب وہ اللہ کے قرب میں رہنے لگتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی دوستی میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو لوگ ولی کہتے ہیں۔ جب وہ قرب میں جاتا ہے تو پھر اللہ سے وہ محبت کر رہا تھا، جب وہ قرب خداوندی میں گیا اللہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا۔ اب یہ محبت یک طرفہ نہیں رہتی کہ ایک شخص صرف اللہ سے محبت کرتا ہے، ابھی وہ اس کا مقام اس درجے کا نہیں ہے کہ اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح محبت۔ ایک تو عام محبت ہے نا جو اللہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے، وہ تو ہر مخلوق سے کرتا ہے، لیکن ایک بندے مومن کی حیثیت سے اللہ جس جو ہے وہ بندے سے محبت کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جب اس کے ایمان و تقوی کا درجہ کمال اسے حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ اس سے پھر محبت کرنے لگتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ولایت کا عظیم درجہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، پھر وہ یہ مقام پا لے کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ فرشتوں کو بتاتا ہے میرے فرشتوں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ نیک بخت شخص جس سے تو محبت کرتا ہے، تیرا ولی تیرا دوست ہے، اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب فرشتوں نے بھی محبت کرنا شروع کر دی۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس سے آگے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ زمین پر منادی کر دو، اعلان کر دو کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اے اہل زمین تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ اب مخلوق خدا بھی پھر اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بنیاد کس پر کہ مخلوق خدا اس سے کیوں محبت کرتی ہے کہ وہ اللہ کے قرب خاص میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے قرب خاص میں وہ کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ اپنے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جاتا ہے۔ قرب خدا بندی اسے دنیاوی جاہ و حشمت کی وجہ سے نہیں ملا، مال و دولت کی وجہ سے اسے نہیں ملا، اس کے حسب و نسب میں بڑا ہونے کی وجہ سے اسے نہیں ملا، اسے قرب خدا بندی اس کے کمال ایمان اور کمال تقوی کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے
عرفاء نے یہ کہا ہے کہ اگر جس شخص کے اندر شریعت کے اصولوں کی پابندی نہیں ہے، غالباً حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے زندگی میں شریعت مطہرہ کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہا تو اگر وہ ہوا میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے تم اسے ولی مت مانو۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جب وہ نبی کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، جب وہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہا، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہوا تمہارے پاس آئے اس پر تم یوں ایمان نہ رکھو کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے ایمان و تقوی جو ہے یہ شرط ہے ولایت کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ کیا ہیں، وہ اولیاء کاملین کیا ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، قرب خدا بندی میں چلے جاتے ہیں، کہ ان کو مستقبل میں کسی عذاب کا خوف نہیں ہوتا، کہ وہ قیامت کے دن کسی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کو تو عذاب نہیں دیتا، اپنے دوستوں، کوئی بھی شخص عام زندگی میں دوست جو ہے وہ دوست کو تکلیف نہیں دیتے، دوست تو دوست کی خوشی کے لیے خوشی کے سامان مہیا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر دوستی میں وفادار کون ہو سکتا ہے؟